بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل آسان الفاظ پر خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں وہ باتیں جانیں گے جو نماز میں مکروہ ہیں، یعنی ایسی باتیں جو نماز میں پائی جائیں تو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، اور یہاں جو بھی ہم مکروہ گنائیں گے وہ تمام کے تمام مکروہ تحریمی ہوں گے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مکروہ تحریمی نماز میں پا لیا جائے تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہوتا ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا جس نماز میں مکروہ تحریمی پایا گیا۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا مسئلہ نمبر 1 اور 2، کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بھی نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے، بدن یا بالوں کے ساتھ کھیلنا۔ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے ہوئے آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا۔ سجدے میں جاتے وقت کپڑے کو آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ تمام مکروہ ہی بولیں گے، آپ سمجھ لیں اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3 اور 4، رومال یا چادر یا رضائی دونوں کندھوں سے لٹکتے ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، ایک کندھے پر رومال ڈالا، ایک کنارہ پیٹھ پر ہے اور ایک پیٹ پر، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی کہ ایک کندھے پر رومال ڈال لیا اور ایک سرا پیٹھ کی طرف ہے، ایک پیٹ کی طرف، تو یہ بھی کیا ہے، نماز میں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ مسئلہ نمبر 5 اور 6، رومال کا ایک کنارہ ایک کندھے پر ڈالا، دوسرا لٹک رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک کو کندھے پر ڈال لیا اور ایک پیٹ کی طرف لٹک رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو، نماز مکروہ ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اگر آستین کلائی سے زیادہ اوپر چڑھی ہے تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوگی، اور ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ یہ جب ہے جب کہ کپڑا پورا ہو۔ مسئلہ نمبر 7 اور 8، شدت کے ساتھ پخانہ یا پیشاب معلوم ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اسی طرح ہوا خارج ہونے کا غلبہ ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ ایسا لگے کہ ریح خارج ہو جائے گی، ہوا خارج ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ آپ پہلے پخانہ یا پیشاب وغیرہ کریں، بعد میں آ کر کے نماز کو پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 9 اور 10، حدیث پاک میں فرمایا، جب جماعت قائم کی جائے، اگر کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء جائے، یعنی کہ پہلے پیشاب وغیرہ یا پخانہ وغیرہ کر لے، بعد میں نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 10، جب یہ سارے معاملات نماز سے پہلے ہوں اور نماز میں وقت بھی ہو، پہلے ان سے فارغ ہو، بعد میں نماز پڑھے۔ یعنی کہ یہ معاملات پہلے نماز سے ہوں، پخانہ وغیرہ لگائے یا پیشاب وغیرہ، تو ان سے پہلے فارغ ہو جائے، بعد میں آ کر کے نماز کو ادا کرے اگر وقت میں گنجائش ہو۔ مسئلہ نمبر 11 اور 12، مردوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو وہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں یا زلفیں وغیرہ رکھتے ہیں، اگر جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں گے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، جوڑا باندھ کر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اگر عورتیں، کیونکہ ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، اگر وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز درست ہے، کیونکہ ان کے جو بال ہیں یہ بھی ستر کا حصہ ہیں، ان کو اپنے بال چھپانے لازمی ہیں، تو اس لیے وہ جوڑا کر سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 13 اور 14، نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکانا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دینا، یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، اور اگر ایسا کیا، انگلیاں وغیرہ چٹکائی نماز میں، تو مکروہ ہے۔
مسئلہ نمبر 14، کمر پر ہاتھ رکھنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ لینا، کمر کے پیچھے باندھنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز کی حالت میں، اگر کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15 اور 16، منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، یعنی کہ منہ کو ادھر ادھر گھما کر کے دیکھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا ہے تو نماز کو دہرانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اور نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ نگاہیں صرف آسمان کی طرف اٹھائی ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، اگرچہ سر کو نہیں اٹھایا، صرف آنکھیں آسمان کی طرف کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 17 اور 18، نماز کے علاوہ جاتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکانا یا نماز کے انتظار میں مکروہ ہے، یعنی کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں وہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 18، اگر نماز کے انتظار میں بھی نہیں ہے یا حالت میں بھی نہیں ہے تو نماز مکروہ نہیں، یعنی کہ مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ انگلیاں نماز کے علاوہ میں چٹکائے یا انتظار روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس سے پھر بھی انگلیاں ہمیں چٹکائے تو بچنا ہے۔ ایسا کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، اگر اسی طرح نماز کی حالت مسئلہ میں ہے نمبر تو مکروہ ہے۔ 19 اور مسئلہ نمبر 20، 19 اور 20، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے تحیات بھیگا کے ہوا وقت کپڑا کتے کی پیشانی طرح پر بیٹھنا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں پریشانی ظاہر کرے بندہ اور اس کے بعد کپڑا بھیگا ہوا پیشانی پر رکھ دے تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 20، روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کسی شخص کے کرنا منہ کے مکروہ ہے، سامنے یعنی کہ نماز روزے دار کو مکروہ ہے، جب وہ یعنی استنجا کرے کوئی تو شخص اس کو سامنے استنجے بیٹھا کی ہے حالت اپنی میں طرف مبالغہ اس کی طرف منہ کر کے پھر نماز پڑھیں گے تو یہ مبالغہ مکروہ کیا ہوگی، ہوتا اگر ہے وہ خود استنجے میں، بخود کر اس رہا ہے کا اپنی مطلب طرف ہم تو پھر آگے اس سے انشاءاللہ ہماری بتا رہے ہیں۔ نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر 21 21 تا 22، اور نماز پڑھنے والے اور کی دنوں طرف میں منہ استنجا نہیں کرنا کرنے کے چاہیے، وقت یعنی جو بندہ نیچے سامنے زور بیٹھا ہے دیا یا ادھر ادھر جائے بیٹھا ہے اور وہ روزے میں سامنے آ کے یہ نمازی کے مکروہ ہے، منہ کی یعنی طرف کہ منہ کرے نیچے تو کی اس طرف کو زیادہ ایسا زور دینا روزے نہیں کی کرنا حالت میں چاہیے۔ یہ مسئلہ نمبر مکروہ ہے۔ 22، مسئلہ نمبر مرد کا 22، سجدے میں منہ کے کلائیاں اندر بچھا تھوک دینا یہ بھی اکٹھی مکروہ کر ہے، کے یعنی اس ہاتھ کی کو جو کلائیاں ہیں نگل جانا ان کو مکروہ ہے۔ یہ تو گٹوں ویسے کو، ہی ہاتھ کی گٹوں کو انسان زمین اچھا نہیں پر لگتا ہے بچھا کہ کر دوسرے دیکھنے والوں سجدہ کو کرنا روزے کی یہ حالت بھی میں ایسا کریں مکروہ گے ہے، تو ظاہر ایسا سی بات نہیں ہے کرنا چاہیے یہ مکروہ ورنہ ہے نماز اور مکروہ روزے کے تحریمی ثواب میں ہوگی۔ کمی کرے گا۔ مسئلہ نمبر 23 تا مسئلہ نمبر 24، 23 تا اور 24، اس طرح روزے کپڑے دار میں کو لپٹ ایسا کر کام کرنا نماز پڑھنا جس کہ کی ہاتھ وجہ بھی سے باہر نہ روزہ ہوں توڑنے نماز کا مکروہ گناہ ہوگی، ہو، یعنی ایسا کوئی ایسا کام کپڑا ہے کہ جس سے کرنا ہاتھ بھی باہر نہیں نکلتے مکروہ ہے۔ ہیں تو پھر ایسے گمان کپڑے میں ہو اس نماز بندے پڑھنا کو ایسا مکروہ ہے۔ کام کر رہا مسئلہ ہو نمبر 24، کہ نماز اس کی کے بعد حالت مجھے میں کمزوری آ ناک جائے اور گی منہ روزہ توڑنا پڑے گا، چھپانا تو ایسا یہ بھی کام پھر نہیں مکروہ ہے، کرنا یعنی چاہیے۔ اسی ہاتھ طرح اور مسئلہ منہ نمبر اور ناک کا 24، نماز اسی کی وجہ حالت میں سے چھپانا روٹیاں یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں گے نماز کی حالت میں تو مکروہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 25 تا 26، بے ضرورت کھنگارنا نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، یعنی کہ کھنگار آیا نہیں ہے اور جان بوجھ کر کے نماز میں کھنگار رہے ہیں تو ایسا کرنا نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ نماز میں اباسی لینا مکروہ ہے، اگر خود بخود آئی تو کوئی حرج نہیں، یعنی جماہی جسے ہم اباسی کہتے ہیں، اگر نماز کی حالت میں جان بوجھ کر کے اباسی لے رہا ہے تو اس سے نماز جو کیا ہے مکروہ ہوگی۔ نماز کی حالت میں بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو نماز میں مکروہ ہوتی ہیں اور جو مکروہ نہیں ہوتی ہیں۔ مکروہ سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مکروہ سے مراد ہماری مکروہ تحریمی ہے اور ہم یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 27 اور 28، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس پر جاندار کی تصویر ہو مکروہ ہے، یعنی کہ جاندار کی تصویر ہوگی تو مکروہ ہوگی نماز، ایسا کپڑا پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 28، اسی طرح تصویر سامنے ہو لٹکی ہوئی یا سجدے کی جگہ پر ہو نماز مکروہ ہوگی، یعنی کہ کپڑے پر نہیں ہے لیکن ہم جس کمرے وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی ہے یا سجدے کی جگہ پر ہے جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں
تو اس سے نماز مکروہ ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تصویر وغیرہ ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، بعد میں نماز ادا کی جائے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو مکروہ ہوگی نماز۔ مسئلہ نمبر 29 تا 30، جاندار کے علاوہ اگر تصویر ہو تو مکروہ نہیں، جیسے پہاڑ، پیڑ وغیرہ کی تصویر۔ اگر ایسی تصویریں ہیں جو جاندار کی نہیں ہیں، جیسے کہ جانوروں کی نہیں ہیں یا کسی انسان کی نہیں ہے، کسی بچے کی نہیں ہے، ویسی چتر وغیرہ بنے ہوئے ہیں پیڑ پہاڑوں کے یا کسی بھی گھاس کے، تو اس طرح سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ جاندار کی تصویر ہونی یہ ضروری ہے۔ جاندار کی تصویر، مسئلہ نمبر 30، جاندار کی تصویر اگر ذلیل جگہ پر ہو، جیسے جوتے اتارنے کی جگہ، تو اس میں مکروہ نہیں، یعنی کہ ذلیل جگہ پر ہے جہاں ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں چپل وغیرہ اتار رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر نیچے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز ہماری ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 31 تا 32، اگر تصویر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے ہو یا چھوٹی ہو کہ کھڑا ہو کر دیکھے تو صاف نہیں دکھے گی، مکروہ نہیں، یعنی کتنی چھوٹی ہو کہ کھڑا ہو کر کے دیکھیں تو صاف نہیں دکھے گی، یا کپڑے وغیرہ سے چھپا دیا ہے تو اب نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ جیسے شرٹ وغیرہ پر ہے، اوپر کوٹ وغیرہ پہن لیا تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 32، تھیلی یا جیب میں تصویر ہو تو نماز مکروہ نہ ہوگی، یعنی کہ چھوٹی تصویر وغیرہ جیسے جیب میں ہے یا پرس کے اندر ہے، یا ہم نے اس کو کپڑے وغیرہ سے چھپا لیا ہے تصویر کو، یا جیب میں ہے ہمارے تصویر، تو ان سب صورتوں سے نماز ہماری مکروہ نہیں ہوگی۔ تصویر کا سامنے ہونا یہ شرط ہے اگر جاندار کی ہو تو۔ مسئلہ نمبر 33 تا 34، کپڑے وغیرہ پر تصویر ہو، اس کے اوپر اور کپڑا پہن لیا، نماز میں مکروہ نہ ہوگی، یعنی کہ کپڑے وغیرہ پر تصویر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو اب اگر ہم اس کپڑے کے اوپر اور کپڑا پہن لیں گے تو اس سے ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 34، یہ حدیث پاک ہے، یہ تصویر کے احکام نماز میں تھے، رہا گھر میں تصویر کا رکھنا، اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایسا حدیث میں فرمایا، یعنی کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو ایسا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو ہمیں ان سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 35 تا 36، نماز میں الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ جو سورت پہلے ہے اس کو پہلے پڑھا جائے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ اگر بعد والی کو پہلے پڑھا اور پہلے والی کو بعد میں تو یہ مکروہ ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے قل اعوذ برب الناس سے، اگر کسی نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا، بعد میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ الٹا قرآن پڑھا ہے، تو اسی لیے قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36، کسی واجب کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، کہ کوئی واجب ہے نماز کے اندر، اگر اس کو چھوڑ رہا ہے تو اس سے نماز جو کیا ہے وہ مکروہ ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو واجبات ہیں نماز میں ان کو پورا ادا کیا جائے، اگر واجب ایک بھی چھوڑا تو نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 37 اور 38، تہبند یا صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس کپڑا اور بھی گھر میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی بندہ کیا ہے صرف پاجامہ پہن کر، کرتا نہیں پہن رہا ہے، یا صرف لنگی یا تہبند وغیرہ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ گھر میں کپڑے اور بھی موجود ہیں، تو ان سب صورتوں سے نماز مکروہ ہوگی، کپڑا اس کو اور اوپر پہن کر نماز پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 28، قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کہ سامنے قبر ہو اور اس قبر کے سامنے ہم جو کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہماری نماز مکروہ ہوگی۔ قبر اور ہمارے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو اس سے پھر ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی دیوار وغیرہ بھی بیچ میں نہیں ہے تو پھر اگر ہم اس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو اس سے ہماری نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وہ مسائل پڑھے جو نماز میں
مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ اگر ان معاملات میں سے، ان مکروہات میں سے کوئی ایک بھی مکروہ ہماری نماز میں پایا گیا تو اس سے ہماری نماز مکروہ ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جو چیز سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں۔